الرحا شہر کی فتح عیسائیوں کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی۔ چنانچہ عیسائی پادریوں اور حکمرانوں نے عوام کو جنگ مقدس میں شریک کرنے کے لیے باقاعدہ مہم شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم اور جرمنی کے حکمران کانریڈ سوم کی قیادت میں لاکھوں کا لشکر بیت المقدس کی سمت روانہ ہو گیا۔ بیت المقدس پہنچنے پر دونوں بادشاہوں نے صلاح مشورے سے طے کیا کہ مسلمانوں کو فوجی لحاظ سے غیر مستحکم کرنے کے لیے سب سے پہلے دمشق پر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ صلیبیوں نے دمشق اور اس کے اطراف کے علاقوں میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی کی بصیرت افروز نگاہیں دیکھ چکی تھی کہ فوجی اعتبار سے اس شہر کی کس قدر اہمیت ہے۔ انہوں نے دمشق کے بااثر امراء سے رازداری کے ساتھ گفت و شنید کر کے 549 ہجری بمطابق 1154 عیسوی میں دمشق پر قبضہ کر لیا۔ یہ کارروائی اتنی حکمت سے کی گئی کہ صلیبیوں کو اس کا پہلے سے علم نہ ہو سکا، اور جب صورتحال ان پر واضح ہوئی تو دمشق ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور وہ ایک بڑے خطرے کو سر پر منڈلاتا دیکھ رہے تھے۔ اب بیت المقدس تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ رمضان المبارک 559 ہجری بمطابق اگست 1164 عیسوی میں ایک سخت لڑائی کے نتیجے میں سلطان نور الدین زنگی نے حرم کو فتح کر لیا۔ عیسائیوں کا یہ مضبوط قلعہ حلب کے مغرب میں انطاکیہ کے قریب واقع تھا۔ اس لڑائی کی خاص بات یہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی کے پاس صرف 4000 سپاہی تھے، جبکہ مقابلے پر 32,000 سپاہیوں پر مشتمل عیسائی فوج تھی۔ لیکن سلطان نور الدین زنگی نے اپنے سے 8 گنا بڑے طاقتور ترین لشکر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ادھر صلیبی مصر پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ تمنا کروٹیں لے رہی تھی کہ کسی طرح مصر پر ان کا قبضہ ہو جائے۔ ان دنوں مصر پر فاطمی خلیفہ فائز بن نصر اللہ حکمران تھے۔ ان کے بعد صلیبیوں کو موقع ملا۔ یروشلم کے صلیبی حکمران اموری نے مصر پر چڑھائی کر دی اور بلبسین کے قلعے پر قابض ہو گیا۔ 559 ہجری بمطابق مارچ 1163 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی نے اپنے نامور سالار اسد الدین شیر کو فوج دے کر مصر کی سمت بھیجا۔ اس مہم میں شیر کو کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے، جن کو بیت المقدس بازیاب کروانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ شیر کو نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ 1168 عیسوی میں جب سلطان نور الدین زنگی دریائے فرات کے شمالی علاقوں میں مصروف تھے تو موقع مناسبت جان کر یروشلم کے حکمران اموری نے ایک بڑی فوج کے ساتھ مصر پر حملہ کر دیا۔ یکم صفر 564 ہجری بمطابق 4 نومبر 1168 عیسوی کو بلبسین کے گلی کوچوں میں درندگی کا راج تھا۔ صلیبی سپاہی بڑی بے دردی اور سفاکی سے بے گناہ مسلمان شہریوں کو قتل کر رہے تھے۔ انہوں نے نہ تو بچوں کا لحاظ کیا اور نہ ہی پردہ دار خواتین کے ساتھ کوئی رعایت برتی۔ یہاں سے صلیبی لشکر قاہرہ کے قریبی شہر فساد جا پہنچا۔ جنونی سپاہیوں نے شہر میں مکانات اور دکانوں کو آگ لگا دی۔ 10 صفر 564 ہجری بمطابق 13 نومبر 1168 عیسوی کو صلیبی فوج قاہرہ کا محاصرہ کر چکی تھی۔ فاطمی خلیفہ العاضد نے سلطان نور الدین زنگی کو پیغام بھجوایا۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً اپنے بہادر سالار اسد الدین شیر کو فوج دے کر مصر کی سمت روانہ کر دیا۔ سلطان نور الدین کے لشکر کی صلیبیوں پر ایسی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ شیر کو کی فوج کے قاہرہ پہنچنے سے پہلے ہی صلیبی قاہرہ کا محاصرہ ختم کر کے یروشلم فرار ہو چکے تھے۔ 23 مارچ 1169 عیسوی کو شیر کو کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد مصر کی وزارت صلاح الدین ایوبی جیسے لائق اور ذہین سالار کے سپرد کر دی گئی۔ اسی سال نور الدین زنگی نے بیت المقدس پر فوج کشی کی تیاریاں شروع کی۔ انہوں نے حلب اور دمشق سے ماہر کاریگر بلا کر ایک خصوصی ممبر تیار کروایا تاکہ جب بیت المقدس فتح ہو جائے تو اس ممبر کو مسجد اقصی میں رکھا جائے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے جہاد کا عام اعلان کیا اور فوج کو تیاریاں کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ وقت آ پہنچا تھا کہ مسلمان قبلہ اول کو صلیبیوں کے پنجے سے آزاد کروانے کے لیے پیش قدمی کریں۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس غرض سے بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع کر دی، لیکن عظیم سپہ سالار کی حیات مستعار کے دن پورے ہو چکے تھے۔ شوال 569 ہجری بمطابق مئی 1174 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی کو ہناک کے عارضے نے آ لیا۔ یہ مرض جان لیوا ثابت ہوا، جس کی وجہ سے 1174 عیسوی کو سلطان نور الدین زنگی امت مسلمہ کو غمزدہ اور سوگوار چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 58 سال کی عمر میں 28 برس حکومت کی اور ان 28 برسوں میں وہ کارنامے دیے جو تاریخ میں ہمیشہ سنہرے الفاظ سے لکھے جائیں گے۔
سلطان نورالدین زنگی کی وفات کی خبر پھیلی تو پورے عالم اسلام پر غم کے سیاہ بادل چھا گئے۔ دمشق کی گلیوں میں لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ سلطان نورالدین زنگی کی عوام ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ سلطان نورالدین زنگی کی میت کو دمشق کے علماء کرام نے غسل دیا اور ان کی ذاتی آمدنی سے خریدے گئے پاک کپڑے سے ان کا کفن تیار کیا گیا۔ انہیں دمشق کے مدرسہ نوریہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج بھی سینکڑوں لوگ دمشق کے بازار سوق الخیاطین میں آ کر سلطان نورالدین زنگی کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ان کی قبر پر ایک سادہ سی لو نصب ہے جس پر درج ہے کہ یہ شہید نورالدین زنگی کی قبر ہے۔